السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. اور سب سے پہلے ان ایام کی مناسبت سے امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت پہ آپ تمام عزیزان کو اور بالاخص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام رؤوف کی خدمت میں درود و صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الذی ارتضیتہ وردیت بہ من شئت من خلقک. اللہم وکما جعلتہ حجة علی خلقک قائما بامرک وناصرا لدینک وشاہدا علی عبادک، وکما نصح لهم فی السر والعلانیۃ ودعا الی سبیلک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اولیائک وخیرتک من خلقک انک جواد کریم. کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی ولادت باسعادت ہم سب کو مبارک قرار دے، اور انشاءاللہ آج ہماری گفتگو اور بحث بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ عزیزان کی خدمت میں کچھ عرائض آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں گے. امام کی زندگی کو آج ہم بیان نہیں کریں گے، بلکہ امام کا ایک پیغام جو آپ نے اپنے تمام شیعوں کو جو پیغام آپ نے بھیجا، وہ پیغام آپ عزیزان کی خدمت میں پہنچانا ہے. اور وہ روایت جو آپ نے ایک خط کے ذریعے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کو آپ نے جو تحریر فرمایا، اور یہ حدیث جناب مرحوم شیخ صدوق نے اس کو ذکر کیا ہے، جناب مرحوم شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اختصاص میں، اور جناب مرحوم مجلسی نے بہار میں اس کو ذکر فرمایا. اور جناب شاہ عبدالعظیم کے شہر رے میں دفن ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 4 ائمہ کو درک کیا، اور 4 ائمہ کے دوران امامت میں آپ نے زندگی گزاری، اور چاروں امام کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہتے. امام کاظم علیہ السلام، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، یہ 4 ائمہ کو انہوں نے درک کیا.
اور خود جناب شاہ عبدالعظیم حسنی چوتھی نسل سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اور نہایت ایک بزرگوار شخصیت کہ امام ہادی کے نزدیک بہت زیادہ مقرب تھے جناب عبدالعظیم حسنی، اور امام ہادی نے ان کو ولی اللہ کا لقب دیا کہ ولی اللہ، خدا کے ولی ہیں جناب شاہ عبدالعظیم حسنی، اور امام ہادی کبھی بھی ان کو نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ کنیت کے ذریعے پکارتے تھے۔ مرحباً بک یا ابا القاسم، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، اور ہمیشہ وہ کنیت کے ذریعے پکارتے تھے، نام لے کر کبھی نہیں پکارا، مرحباً بک یا ابا القاسم۔ تو امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا نے جناب عبدالعظیم حسنی کو ایک خط لکھا، اور وہ نہایت اہم پیغام ہے جو امام نے تمام شیعیان کو تا روز قیامت آپ نے پیغام دیا، اور اس میں آپ نے تمام شیعوں کو مخاطب قرار دیا۔ سب سے پہلے امام نے سلام بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد نصیحتیں فرمائیں کہ میں ایک بطور کلی امام کا جو خط ہے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کروں۔ فرمایا یا عبد العظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، فرمایا کہ میرے محبین کو اور میرے دوستوں کو اور میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچائیں۔ وقل لہم، اور ان سے کہیں ان لا یجعل الشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ وہ شیطان کو اپنے وجود میں نافذ ہونے سے روکیں اور اپنے وجود میں شیطان کے وسوسوں کو پیدا ہونے نہ دیں۔ ومرہم، اور پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو اور ہمارے محبین کو یہ حکم دو، نصیحت نہیں فرمائی، فرمایا کہ مرہم، ان کو حکم دو میری طرف سے، بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، فرمایا کہ صدق حدیث، کہ ہمیشہ کلام میں سچے ہوں اور وہ امانت دار ہوں، امانت داری کی اور کلام میں صداقت کی آپ نے حکم دیا کہ میرے شیعوں سے کہیں کہ بالصدق فی الحدیث، اپنی کلام میں سچے ہوں، و اداء الامانہ، اور امانت کو ہمیشہ ادا کریں۔ ومرہم بالسکوت و ترک الجدال فیما لا یعنیہم، اور فرمایا کہ میرے شیعوں کو حکم دیں کہ وہ سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کو ترک کریں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُضَاوَرَةِ، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، اور میرے قرب کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں پر اگر ہمارے شیعہ عمل کریں گے تو میرا قرب حاصل ہوگا۔ وَلَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کو چت کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اور لڑائی جھگڑے سے وہ دور رہیں۔ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور پھر آپ نے اپنی جان کی قسم کھائی، فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کام کرے ہمارے شیعوں میں اور ہمارے محبین میں سے کوئی ایسا کام کرے، وہ اسخط ولیًا من اولیائی، اور میرے دوستوں اور میرے شیعوں میں سے اگر کسی کو وہ ناراض کرے اور کسی کا دل توڑے، وَدَعَوْتُ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُ، تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کے لیے خدا کے حضور بد دعا کروں گا کہ دنیا میں اس کو سخت ترین عذاب کرے، وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَعَرِّفْهُمْ، اور پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو یہ بتا دو، أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُسِيئِهِمْ لِمُحْسِنِهِمْ، قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ، جو احسان کرنے والا ہے خداوند عالم اس کو معاف کرے گا۔ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ہمارے شیعوں میں جو گناہ گار ہے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ، مگر دو قسم کے لوگوں کو خداوند عالم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک من اشرک بہ، جو خدا کے ساتھ شرک قرار دے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے،
خدا فرمائے کہ خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص کہ من آغا ولی من اولیائی او ازمر لہو سوءا، کہ جو ہمارے دوستوں اور شیعوں اور محبین میں سے کسی کو اذیت دے، کسی کو تکلیف پہنچائے، فرمایا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ او ازمر لہو سوءا، اور یا دل میں کسی مومن کی نسبت سوء ظن کرے، بری نیت کرے کسی مومن کے بارے میں، لا یغفر لہو حتی یرجع، خداوند عالم ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے۔ فَإِن رَجَعَ، اور اگر وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے تو فَبِهَا وَإِلَّا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس مومن کو جو دل دکھایا ہے اگر اس کو راضی نہ کرے تو نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، تو اس کے دل سے روح ایمان کو نکال لیا جائے گا۔ وَخَرَجَ مِنْ وِلَایَتِي، اور وہ میری ولایت سے خارج ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبًا فِي وِلَایَتِنَا، اور ہم اہل بیت کی ولایت میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور میں خدا کے حضور اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہ خط ہے کہ جو امام نے شاہ عبد العظیم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تا روز قیامت شیعوں تک آپ نے، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے محبین اور اپنے شیعوں کو سلام پہنچایا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام فقط شاہ عبد العظیم کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام شیعیان و پیروان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو دوسرا جملہ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دیں کہ شیطان کے نفوذ کے راستوں کو بند کریں، اس لیے کہ شیطان انسان کا قسم خوردہ دشمن ہے، اور سبیل کہا جاتا ہے راستہ، راستے کو سبیل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان لوگوں میں اور مومنین میں نافذ ہونے، نفوذ کرنے کے لیے اور اپنا وسوسے کو جاری کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے۔ تو جب راستے ڈھونڈتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے کہ کس بندے میں کون سا وہ نقطۂ ضعف ہے، اس نکات ضعف کو شیطان ڈھونڈتا ہے، اور ان نکات ضعف کے ذریعے شیطان نافذ ہوتا ہے، نفوذ کرتا ہے انسان کے وجود میں، وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ ان کے نکات ضعف کی تشخیص دینے کے بعد وہ وہاں سے وہ داخل ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو آنکھوں کے ذریعے شیطان کی ان وسوسوں کا، شیطان کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں، تو ایسے انسان کی آنکھیں وہ سبیل شیطان کا راستہ، وہ شیطان کا راستہ اس کی آنکھیں قرار پاتی ہیں، لہذا ایسے انسان کی آنکھیں وہ شیطانی آنکھیں قرار پاتی ہیں۔ کسی غیر محرم کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی ناموس کی طرف دیکھنا، اور ایسی چیز کہ جس کو دیکھنے کے لیے خدا نے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے وہ ان کی طرف نگاہ کرنا، یہ شیطان کی سبیل ہے، راستہ ہے، اس لیے کہ نقطۂ ضعف اس مومن میں یہی ہے، لہذا اسی کے ذریعے شیطان وارد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان کے ذریعے شیطان وہ داخل ہوتا ہے، اور ایسے وہ مومن کی زبان وہ سبیل شیطان، اس کی زبان سبیل قرار پاتی ہے شیطان کے لیے، لہذا وہ اپنی زبان کے ذریعے فحش دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، ناسزا ہے، کسی مومن کے حق کی حرمت ہے، اسی کے ذریعے ہے، زبان کے ذریعے، اس لیے کہ وہ شیطان، یہ زبان سبیل شیطان قرار پائی ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہمارے محبین سے کہیں کہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، تلاش کریں کہ کون سے نکات ضعف ہیں، ان نکات ضعف کو دور کریں تاکہ شیطان ان نکات ضعف کے ذریعے تمہارے وجود میں وسوسہ نہ ڈال سکے، نفوذ نہ کر سکے، کہ اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، شیطان کو تمہارے وجود میں کوئی راستہ نہ ملے، یا اس قدر اپنے آپ کو محکم کریں، مضبوط کریں تاکہ شیطان کو تمہارے وجود میں وسوسے کے لیے کوئی راستہ نہ مل سکے۔ اور ہر انسان یہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اس کے اندر کون سے نکات ضعف ہیں، کس کے ذریعے شیطان اس میں وہ نفوذ کر سکتا ہے، کہاں سے انسان میں شیطان داخل ہو سکتا ہے،
ان راستوں کو بند کرے تاکہ شیطان انسان پر مسلط نہ ہو سکے۔ دوسرا پھر فرمایا وَمُرْهُمْ، اور ان کو حکم دو، یہ نہیں فرمایا کہ نصیحت کرو میری طرف سے، نہ، مُرْهُمْ، ہمارے شیعوں کو حکم دو میری طرف سے کہ بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ، راست گوئی اور امانت داری کا حکم دو۔ پھر فرمایا وَمُرْهُمْ، کہ جتنے جملے ہیں اس کے بعد امام نے سب کے ساتھ وَمُرْهُمْ، حکم دو ان کو، حکم دو ان کو، یعنی میں امام رضا ان کو حکم دیتا ہوں اپنے شیعوں کو کہ بالسکوت وترک الجدال فی ما لا یعنیہم، کہ سکوت کا حکم کرو، خاموشی اختیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور خصوصاً ایسی باتیں کہ جو فی ما لا یعنیہم، جو بے معنی باتیں ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی وجہ سے جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں مثلا سادہ سا ایک دو مثالیں جو ہے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ عام طور پر لڑائی جھگڑوں کی اگر باتیں ہم وہ اس کی تہ میں جائیں تو عام سی باتیں نکلتی ہیں کہ جو اصلا اہمیت کے قابل نہیں ہیں۔ مثلا شادی میں اس نے مجھے سب سے آخر میں دعوت دی ہے، سب سے آخر میں مجھے بتایا ہے، فلانی کو پہلے بتایا، مجھے سب سے آخر میں بتایا، فلانی کو گھر جا کر دعوت دی اور مجھے ٹیلی فون کے ذریعے دعوت دی۔ لا یعنی باتیں ہیں۔ میاں بیوی کے اندر زوجین کے مابین اختلاف کہ تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہاری ماں نے یہ کیا، یہی باتیں ہوتی ہیں فیما لا یعنیہم، ایسی باتیں کہ جن کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ کہ فلاں نے وہ مجھے جو ہے وہ ہدیہ وہ تھوڑا دیا ہے، فلانی کو بڑا دیا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ باتیں۔ فرمایا کہ اس قسم کے لا یعنی کلام اور باتیں اس کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُضَاوَرَةِ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی وہ ملاقات کے لیے جائیں اور ایک دوسرے کی زیارت کریں، اس لیے کہ جب تعلقات بڑھتے ہیں تو مومنین کے مابین جب تعلقات بڑھیں گے ازدواج زیادہ ہوگی، رشتہ داری اور محکم رشتہ ان کے مابین وہ قائم ہوگا۔ جب تعلقات بڑھیں گے تو مشکلات کم ہوں گی، جب تعلقات بڑھیں گے افسردگی انسان کے اندر، پریشانیاں کم ہوں گی۔ لہذا فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلقات کو بڑھائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو امام نے وہ عجیب جملہ فرمایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو اور میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں میرا قرب انہی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوگا۔ عزیزان، آج ہم فقط ایک جملہ یہ اس آپ کی کلام میں کہ وہ ہمارا مورد گفتگو ہے اور چند باتیں انشاءاللہ اسی بارے میں ہم عرض کریں گے کہ فرمایا وَلَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فرمایا کہ اے عبدالعظیم لوگوں سے کہیں کہ میں امام رضا انہیں حکم دیتا ہوں اور ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو تمزیق نہ کریں۔ تمزیق لفظ مزق سے ہے، مزق کہا جاتا ہے کہ کاغذ کو آپ لے کر پھاڑ دیں، اس کو کہتے ہیں مزق کرنا، یا کوئی لکڑی ہے اس کو توڑ دیں، مزق، توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ تو تمزیق یعنی ایک دوسرے کو نہ پھاڑیں، یعنی کیا مراد؟ یعنی ایک دوسرے کو نہ توڑیں، ایک دوسرے کو اذیت نہ دیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کی آزار اور اذیت کا باعث نہ بنیں۔ وَلَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو توڑنے میں، ایک دوسرے کی مسخرہ کرنے میں اور ایک دوسرے کو اذیت دینے میں اپنے آپ کو صرف نہ کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ کہ آخر میں جو ہے وہ امام نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اگر کوئی ایسا کرے گا اور میرے دوستوں میں سے اور میرے شیعوں میں سے اگر کسی کا تمسخر کیا، اگر کسی کی حد کے حرمت کی، اگر کسی کا استہزاء کیا، اگر کسی کو اذیت پہنچائی، فرمایا کہ میں عہد کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ سخت جملہ ہے امام کا کہ میں اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ اور آخر میں ہم نے جو پہلا جملہ وہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم دو قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ایک شرک کو اور دوسرا
جو ہمارے محبین میں سے کسی کا دل توڑے اور کسی کو اذیت پہنچائے اور کسی کو تکلیف پہنچائے، خداوند عالم اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک صدق کے دل سے توبہ نہ کرے۔ اس لیے ہر چیز کی توبہ جو ہے وہ البتہ وہ مختلف ہے۔ عزیزاً، یہ امام کا خط اور نامہ ہے جو آپ نے شاہ عبدالعظیم کے ذریعے وہ ہم تک، آپ سب تک پہنچایا ہے۔ ہم فقط اسی ایک جملے کے حوالے سے وہ قرآنی اور روائی بحث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کچھ عرض کریں کہ آیات و روایات میں ایک دوسرے کا، مومنین کو ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، آزار پہنچانا، تکلیف پہنچانے کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب، البتہ ہماری وہ بحث جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اس کو ہم جاری رکھیں گے، کہ سورہ احزاب میں آیہ نمبر 56، 57 اور 58، ان 3 آیات کو، جو مسلسل 3 آیات ہیں، ان کو آپ وہ واپس جا کر ان کو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ 3 آیات ہیں کہ آیہ نمبر 56 میں، البتہ یہ آیہ نمبر 56 وہی ہے کہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے ہی روایت ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، فرمایا کہ جو اس آیت کو نماز کے بعد پڑھے خداوند عالم اس کی حاجات کو قبول فرماتا ہے، اور وہی آیت ہے کہ جس کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت سب کو یاد ہے، لیکن اس آیت میں تھوڑی سی توجہ آپ عزیزان کی وہ چاہیے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ان اللہ و ملائکتہ، خدا اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، وہ رسول خدا پر درود بھیجتے ہیں، خدا بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو، صلوا علیہ، آپ بھی درود بھیجیں رسول خدا پر، وسلموا تسلیما۔ اچھا، یہ وسلموا خدا اور ملائکہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ مومنین کے بارے میں ہے۔ وسلموا تسلیما یہ مومنین کے بارے میں ہے، ملائکہ اور خدا کے بارے میں نہیں ہے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ خدا اور رسول، خدا اور ملائکہ رسول خدا پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنین آپ بھی درود بھیجیں۔ وسلموا تسلیما، 2 معنی اس کے کیے ہیں۔ ایک سادہ سا معنی جو اس وسلموا تسلیما کا ایک سادہ سا معنی کہ آپ بھی سلام کریں، سلام کریں رسول خدا پر، بس السلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک سادہ سا معنی۔ لیکن ایک دقیق معنی ہے، دقیق معنی ہے اس جملے کا اور اس آیت کا۔ وسلموا تسلیما یعنی اے مومنین آپ رسول خدا پر درود بھیجیں اور رسول خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ وسلموا تسلیما، تسلیم ہو جائیں رسول خدا کے سامنے، ان کے احکام، ان کے نواہی، اور جو حکم رسول خدا ہے اس کو من و ان قبول کر لیں، اور اس کے رسول خدا کے احکام کے سامنے وہ اپنی مرضی یا رسول خدا کے احکام کی نافرمانی نہ کریں، تسلیم ہو جائیں، قبول کر لیں، دل و جان سے قبول کریں۔ وسلموا تسلیما، یہ ایک معنی جو ہے وہ، اور دقیق معنی جو ہے وہ آیت کا وہ یہی ہے کہ رسول خدا پر درود بھی بھیجیں اور رسول خدا کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور سر تسلیم خم کر دیں رسول خدا کے سامنے۔ یہ ایک دوسری آیت، آیہ نمبر سورہ احزاب آیہ نمبر 57، اب اس کو غور فرمائیں، ترتیب کے ساتھ یہ آیات ہیں قرآن میں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خداوند عالم وہ ان پر، خدا کی لعنت ہو دنیا اور آخرت میں ان پر، جو خدا اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور خداوند عالم نے ان کے لیے عذاب مہین قرار دیا ہے۔ عذاب مہین
یعنی ذلت آمیز عذاب ان کے لیے قرار دیا ہے۔ دیکھیں عزیزان کہ جو عذاب ہے یہ گناہ کے ساتھ مناسب ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے گناہ اور اس کے عذاب کے ساتھ۔ اگر قرآن کریم میں وہ عذاب عظیم ہے، اگر گناہ عظیم ہو تو عذاب عظیم ہے، اور اگر وہ گناہ مہین ہو تو عذاب بھی مہین ہوگا۔ تو عذاب عظیم یعنی بڑا گناہ جیسے زنا ہے، فحشا ہے، گناہ عظیم ہے، اور اس کے لیے عذاب بھی عذاب عظیم ہے۔ قرآن میں عذاب عظیم آیا ہے۔ اسی طرح اگر عذاب جو ہے وہ عذاب علیم آیا ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، تو اگر گناہ علیم ہو، دردناک گناہ ہو، اس کے لیے عذاب بھی عذاب علیم ہوگا۔ جیسے قتل ایک گناہ علیم ہے، دردناک گناہ ہے، لہذا اس کے لیے عذاب بھی خداوند عالم نے عذاب علیم قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جو آئی ہے قرآن میں، عذاب مہین۔ عذاب مہین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایسا گناہ مہین جو توڑ دینے والا ہو، خدا اور اس کے رسول کو اذیت دینا، یعنی خدا اور رسول کو توڑنے کے مترادف ہے، لہذا اس کے لیے عذاب مہین یعنی توڑنے والا عذاب، یعنی ذلت آمیز۔ انسان جب ذلیل و خوار ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے انسان، لہذا اس کے لیے عذاب مہین کی تعبیر آئی ہے قرآن میں، کہ اس آیت میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اور تکلیف پہنچائے ان کے لیے توڑنے والا عذاب ہے، یعنی ذلت آمیز عذاب قیامت کے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ لہذا عزیزاً پہلی چیز جو اس آیت میں، کہ اس آیہ مبارکہ میں، کہ عزیزاً خدا، رسول اور اہل بیت، البتہ اہل بیت کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ حدیث میں وہ اہل بیت کو وہ خدا اور رسول کے ساتھ قرار دیا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من آذا اہل بیتی فقد آذانی، جس نے میری اہل بیت کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ رسول کو اذیت پہنچائی، اور رسول کی اذیت کا عذاب مہین ہے وہ قرآن کریم میں۔ پس خدا، رسول اور اہل بیت کو اذیت نہ پہنچائے، اس آیت دوسری آیت میں۔ خوب عزیزاً یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلمان، خوب کافر جو ہیں ان کو چھوڑیں، وہ فعلاً ہماری ان سے بحث نہیں ہے، جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا، لیکن جو خدا اور رسول کو مانتا ہے کیا وہ خدا اور رسول کو اذیت پہنچائیں گے؟ خدا اور رسول و اہل بیت کو اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے وہ خدا اور رسول اور اہل بیت کی اذیت جو ہے وہ کیسے شمار ہوگی؟ مثلا بطور مثالیں، ایک دو مثالیں آپ عزیزان کی، مثلا اہل بیت کے حق میں غلو کرنا، یعنی اہل بیت کو مقام الوہیت تک پہنچانا، یہ اہل بیت کی اذیت کا باعث ہے۔ اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت نے طول تاریخ میں اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ ابو الخطاب امام صادق کے دور میں کہ وہ چند صباح امام کی خدمت میں رہا، پھر گمراہ ہوا، اور اس نے ایک الگ جو ہے وہ خطابیہ مکتب جو ہے وہ تشکیل دیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ امام صادق خدا ہیں اور میں ان کا نبی ہوں۔ یہ اس قسم تاریخ میں امام صادق کے دور میں، ائمہ کے دور میں ہوئے، جو آج بھی یہ مسئلہ وہ گوشو کنار میں کہیں نظر آتا ہے کہ ائمہ کو اور خصوصاً امیر المومنین کو مقام الوہیت تک پہنچاتے ہیں، یہ شرک ہے، اور اہل بیت کسی صورت میں راضی نہیں ہیں، اور اہل بیت کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اور اس آیت کے مصداق ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے فضائل کو جو چھپاتا ہے، خوب اس سے بھی اہل بیت راضی نہیں ہے، اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کی اذیت کا باعث ایک اور مورد، جس کو حدیث سے اور واقعے سے میں نقل کروں، کہ حج کے موقع پر ایک شخص امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں آتا ہے، جو ہی امام کے سامنے آیا، سلام کیا، امام نے فرمایا فلانی نام لے کر فرمایا
تم ہماری تحقیر کرتے ہو، ہماری تحقیر کرتے ہو تم۔ عرض کرتا یا ابن رسول اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ میں نے کبھی آپ کی تحقیر کی ہو، میں نے کبھی بھی آپ کی تحقیر نہیں کی۔ فرمایا کہ وہ جحفہ میں ایک مومن کھڑا تھا اور تمہاری سواری پہ جگہ تھی، اور وہ ایک فرسخ 2 فرسخ تمہارے ساتھ جانے کا اس نے کہا کہ مجھے 2 فرسخ اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لو، سخت گرمی کا موسم ہے اور میرے لیے چلنا مشکل ہے، 2 فرسخ مجھے بھی سواری پہ سوار کر لو۔ اور تم جلدی میں بھی نہیں تھے، سوار کر سکتے تھے، سوار نہیں کیا، اور بے اعتنائی سے تم وہاں سے گزر گئے ہو۔ تم نے میری اہانت کی ہے اور تحقیر کی ہے، اس لیے کہ جس نے ایک مومن کی تحقیر کی ہے، میں امام صادق کی اس نے تحقیر کی ہے۔ تحقیر اہل بیت راضی نہیں ہے، اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتے، اہل بیت کی وہ اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اہل بیت کی اذیت کا باعث ایک اور مورد کہ انشاءاللہ اس کو روایات سے میں عرض کروں گا، اگرچہ بعض عزیزان کے لیے شاید سخت ہو، وہ بالآخر میرا وظیفہ ہے میں اس چیزوں کو آپ عزیزان تک پہنچاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ، کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں وجوہات کا ادا کرنا، وجوہات یعنی خمس و زکوٰۃ و ان کا ادا کرنا وہ سخت ہے، اور وہ ذرا اس میں سستی اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ تو عزیزاً جو اہل بیت کے حق کو ادا نہ کرے، یہ اہل بیت کے حق میں وہ حق تلفی ہے اور اہل بیت کے لیے اذیت کا باعث ہے، جو اہل بیت کے حق کو ادا نہ کرے۔ البتہ وقت نہیں کہ میں تفصیل اس میں عرض کروں کہ وہ جب بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ اہل بیت ابھی تو امام غیبت کبریٰ میں ہیں اور معاشرے میں وہ بذات خود جو وہ موجود نہیں ہے، یعنی البتہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اگرچہ امام اسی زمین پہ ہیں اور اسی معاشرے میں ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، تو پھر ہم خمس کیوں دیں؟ عزیزاً پورے دین کو آپ نے کہاں سے لیا ہے اور پورے دین پر آپ عمل کہاں سے کرتے ہیں؟ اہل بیت کے حکم کے مطابق کہ جب غیبت کبریٰ کا دور ہے تو ہمارے فقہا کی طرف رجوع کریں، حلال و حرام میں ہمارے فقہا کی طرف رجوع کریں۔ لہذا ہم اپنے دین کو، نماز یہاں پر نماز قصر ہے یا تمام ہے، حج کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، خوب اس میں ہم ایک مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے دین کو وہاں سے لیتے ہیں، البتہ بحکم امام ہم اپنے دین کو فقہا سے لیتے ہیں۔ خوب جب اپنے دین کو فقہا سے لیتے ہیں، خوب یہ مسئلہ جو وجوہات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی کہاں سے ہوگا؟ یہ بھی فقہا کے ساتھ ہوگا، یہ بھی فقہا کے ساتھ ہوگا۔ اور اس لیے کہ یہ وجوہات یہ دین خدا کی اور دین رسول خدا اور دین اہل بیت کی مدد ہے، یہ دین اہل بیت کی مدد ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ بہت عجیب حدیث ہے، اور عزیزان اپنی وجوہات کو ادا کرنے کے بعد یا ادا کرتے ہوئے کبھی بھی احسان نہ جتلائیں، کبھی بھی احسان نہ جتلائیں، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا حق ہے، یہ دین کا حق ہے، اور دین نے لازم قرار دیا ہے، پھر احسان کس چیز کا؟ اور اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو منت جتا کر وہ باطل نہ کریں۔ البتہ یہ پوری آیت ہے، وہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کو پڑھوں اور کامل کروں، آپ ملاحظہ کریں اس قرآن کریم میں، اس آیت کو آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ سخت آیت ہے یہ اس بارے میں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مالدار شخص، ایک مالدار شخص خراسان کا یا کہیں اور کا کوئی بڑا تاجر، وہ بہت زیادہ مال امام کی خدمت میں لے کے آیا۔ اب مال وہ وجوہات شرعیہ یعنی خمس تھا یا کوئی اور مال تھا، ہدیے کے طور پر تھا، لیکن ایک خطیر رقم، بڑی رقم لے کر امام کی خدمت میں آیا، اور روایت میں ہے فی نفس ہی، اس نے اپنے دل میں، زبان پہ نہیں لایا، اپنے دل میں یہ سوچا کہ اور یہ خیال کیا کہ اگر ہم نہ ہوں تو ائمہ کو مال کون دے گا، اور اگر ہم نہ ہوں تو ائمہ کس طرح زندگی گزاریں گے؟
یہ ہم مال دیتے ہیں اور ائمہ فقراء کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، اپنی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، تو دوسرے الفاظ میں گویا نعوذ باللہ کہ ہم ائمہ کی زندگی کو ہم چلا رہے ہیں. ہم جو خمس دیتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ائمہ کی زندگی کو ہم چلا رہے ہیں. یہ ایک خیال جو ہے وہ انسان اس کے ذہن میں آیا. البتہ میں عرض کروں کہ عزیزان، یہ جو خداوند عالم نے یہ حق جو واجب قرار دیا ہے، اپنی دین کی نصرت کے لیے حق قرار دیا ہے، اور طول تاریخ میں آپ ملاحظہ فرمائیں فقہائے کرام، البتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہی تھا، اور بعد میں فقہا کی زندگی میں بھی، کہ فقہا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور طلاب کی جو تربیت کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ طلاب آگے طول تاریخ میں یہ سلسلہ جاری رہے، اور دشمن کے وہ شبہات کا جواب دیتے ہیں تو اور دین کا دفاع کرتے ہیں. خب اس کے لیے وہ بالآخر وجوہات کی ضرورت ہے، اور خداوند عالم نے یہ وجوہات وہ اسی کے لیے قرار دی ہیں. لہذا ان کا ادا کرنا وہ منت کا باعث نہیں ہے، احسان نہیں ہے کہ خدا اور رسول اور اہل بیت پر وہ ایک احسان جو ہے وہ شمار کیا جائے. یہ شخص کہتا ہے کہ امام کی خدمت میں جب میں وہ مال لایا اس کو ایک طرف رکھا، اور دل میں یہ خیال جو ہے وہ پیدا ہوا کہ وہ دل میں یہ بات گزری کہ امام جو لوگوں کو مدد کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کو دیتے ہیں اور دیگر جہاد پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہم مومنین کا مال ہے جو ہم دیتے ہیں اور وہ آگے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر امام کہاں سے کریں گے. یہ ایک خیال دل میں گزرا. کہتے ہیں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد امام اٹھتے ہیں اور ایک ظرف طلب کرتے ہیں، ایک برتن طلب کرتے ہیں کہ شاید آپ وضو کرنا چاہ رہے تھے یا آپ ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے. خوب پانی اور ظرف جب وہ لایا گیا، اور جب امام کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو کیا دیکھتا ہوں، تعجب میں نے کیا کہ وہ پانی جو امام کے ہاتھوں کو چھو کر اس ظرف میں گر رہا ہے وہ سونے کے دانوں میں تبدیل ہو گیا ہے، سونے کے دانوں میں تبدیل ہو گیا. اور جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو امام نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور پھر امام نے وہ ایک جملہ کہا، فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے فراہم ہیں اور ہمیں حاصل ہیں تو پھر اپنی وجوہات دینے کے لیے وہ احسان نہیں جتلایا جاتا، احسان نہیں کرتے، جتلاتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے فراہم ہیں. اگر ہم خمس لیتے ہیں یہ تم پر احسان ہے. جناب مرحوم آیت اللہ بروجردی، ان سے منقول ہے کہ جب وہ خمس لیتے تھے اور بعض اوقات یہ فرماتے تھے کہ تم احسان نہ جتلاؤ، میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تمہارے خمس کو قبول کر کے اپنی گردن کو پل بنا رہا ہوں تاکہ تم اس سے گزر سکو. میں اپنی گردن کو پل بنا رہا ہوں تاکہ تم اس سے گزر سکو. یہ میرا احسان ہے نہ کہ تمہارا احسان. اور اسی طرح آپ ملاحظہ کریں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں امام سجاد، امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ مشغول طواف تھے. عبد الملک مروان وہ بھی مطاف میں آتا ہے اور امام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے امام سے کہ آپ ہم سے بے اعتنائی کرتے ہیں اور ہماری کوئی اعتنا آپ نہیں کرتے، جب کہ آپ کے بابا کو ہم نے شہید نہیں کیا، وہ یزید نے شہید کیا ہے، ہم نے شہید نہیں کیا. تو امام نے فرمایا کہ وہ اپنے گناہ کا عقاب اور عذاب پا رہا ہے، اور اگر تم بھی اس قسم کے گناہ کے مرتکب ہوئے تو تم بھی اس کا عذاب پا لو گے، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنی بندگی میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں. عبد الملک کہتے کہ آقا ہمارے پاس دین تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی دنیا ہمارے پاس ہے، آپ آئیں ہمارے پاس، ہمارے دربار میں آئیں، اور اگر آپ کو کوئی حاجت ہو، اگر مال کی ضرورت ہو تو آپ آئیں اور لے جائیں، بالآخر آپ کی زندگی ہے اور آپ کے اخراجات ہیں. امام نے جب دیکھا کہ یہ عبد الملک اپنی دنیا کی باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی دنیا ہے، تو اپنی دنیا ہمارے سامنے وہ لا رہا ہے، اپنی دنیا ہمیں دکھا رہا ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ امام نے اپنی عبا اتاری، اس کو اکٹھا کیا اور زمین پر پھینکا. پھینکنے کے بعد اس عبا کو اٹھایا
اور پہن لیا۔ جو ہی امام نے اپنی عبا کو زمین پر پھینکا، اس عبد الملک مروان نے نہیں معلوم کیا دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہوگی اور غشی جیسی کیفیت طاری ہوگی، گر گیا۔ اس کو اٹھا کے ایک طرف لایا گیا، پوچھا گیا کہ عبد الملک آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام نے جب عبا اٹھا کر زمین پر پھینکی، وہ پوری عبا وہ در سے اور سونے و جواہرات سے وہ پر تھی۔ عجیب، میں نے امام کی عبا کو دیکھا کہ جو دروں سے پر تھی۔ امام نے عبا اٹھائی اور پھر پہن لی کہ جب ان ائمہ ہدا علیہ السلام کے لیے یہ دنیا ان کے لیے آمادہ ہے، ان کے لیے حاصل ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ وجوہات کو وہ ادا کرتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہے اہل بیت پر، یہ حق ہے، اور یہ دین الہی میں وہ مدد ہے دین الہی کی۔ لہذا فرمایا کہ ہاں، اور رسول خدا سے بھی ایک حدیث ہے، ایک واقعہ رسول خدا سے بھی ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی آپ کی خاصگاری کے لیے بہت سارے لوگ آئے، من جملہ ایک وہ نام لے لیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف، وہ بہت مالدار تھا۔ یہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے مال کو، سونے کو کلہاڑوں سے توڑ کر اس کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ تو عبد الرحمن عوف رسول خدا کی خدمت میں خاصگاری کے لیے اور 10,000 درہم حق مار کی پیشکش کی۔ 10,000 درہم، یا رسول اللہ میں حق مار ادا کروں گا۔ تو رسول خدا نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ وہ اپنے 10,000 کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، تو رسول خدا کے سامنے سنگریزے پڑے تھے، پتھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر۔ رسول خدا نے ان سنگریزوں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اٹھایا، اور اٹھا کر فرمایا من یقدر علی ھذا ذھبا، جو شخص ان سنگریزوں کو سونے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمہارے 10,000 درہم کو کیا کرے، جو ان کو سونے میں۔ عزیزان، 2 آیات آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 56 اور 57 کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک آیت نمبر 56، آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ۔ تیسری آیت نمبر 58 سورہ احزاب آیت نمبر 58، اس کو ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، ناکردہ گناہ پر جو اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، فرمایا کہ انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو مومن مردوں اور مومن خواتین پر ناکردہ گناہ کی اذیت پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ واضح اور آشکار گناہ ہے۔ لہذا عزیزان کہ وہ مومنین کو اذیت نہ پہنچائی جائے، ہمسر آزاری، فرزند آزاری، اولاد کو اذیت پہنچانا، زوجہ کو اذیت پہنچانا، ہمسائے کو اذیت پہنچانا، اسی طرح دوست و احباب کو اذیت پہنچانا، حتیٰ حیوانات کو اذیت پہنچانا، کہ حیوانات حتیٰ اسلام میں اس حد تک ہے اگر 2 وہ سواری پر سوار ہوں اور وہ آپس میں گفتگو کرنا چاہیں تو ممکن ہے کہ وہ سواری پر بیٹھے آدھا گھنٹہ گفتگو کریں، نہ، فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو سواری سے نیچے اترو، اور نیچے اتر کر جو ہے وہ سواری کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس حد تک جو ہے وہ اسلام میں کہ سواری کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس حیوان کو اذیت نہ پہنچاؤ، سواری سے نیچے اترو اور پھر گفتگو کرو۔ تو حیوان آزاری، اور اسی طرح کہ عزیزاً مومن وہ ہے کہ جس کا کی اذیت و آزار کسی کو نہ پہنچے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی حیوان کو، نہ کسی درخت کو، حتیٰ نہ زمین کو۔ مومن وہ ہے
کہ جس کی اذیت اور آزار سے ہر چیز محفوظ ہو۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے حضور عرض کیا، یا الہی ما جزاء من کف اذاہ عن الناس، خدایا کہ اس شخص کی جزا اور ثواب کیا ہے کہ جس کی اذیت سے لوگ محفوظ ہیں، جس کی اذیت لوگوں کو نہیں پہنچتی، لوگوں کو اذیت اور آزار نہیں پہنچاتا، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، قال یا موسیٰ تنادیہ النار یوم القیامہ لا سبیل لی علی، قیامت کے دن جہنم پکارے گی اس مومن کو کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں ہے، تم آتش جہنم سے آزاد ہو۔ آتش جہنم سے آزاد، یہ جہنم پکارے گی، جہنم پکارے گی کہ ایسے مومن کو میری آتش وہ نہیں لے گی اور وہ آتش جہنم سے آزاد ہے۔ لہذا عزیزان کہ وہ مومن کو اذیت و آزار جو ہے وہ نہ پہنچائی جائے۔ اور ایک آدھ جملہ انشاءاللہ وہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں کہ اذیت و آزار وہ کن کن ذرائع سے انسان دوسرے کو اذیت پہنچا سکتا ہے، تاکہ یہ موارد معلوم ہو اور انسان جو ہے وہ کسی مومن بھائی کو اور کسی عزیز کو وہ اذیت و آزار اس کے ذریعے نہ پہنچے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ امام رضا کا یہ نامہ اور امام رضا کا یہ پیغام جو آپ نے وہ تاروز قیامت شیعوں کے لیے جو اپنا پیغام پہنچایا ہے، اس پر عمل کرنے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان رسول گرامی اسلام کی خدمت میں شخص جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہمسایہ مجھے اذیت کرتا ہے، میں کیا کروں؟ رسول گرامی اسلام نے نصیحت اور وصیت فرمائی کہ صبر کرو۔ البتہ عزیزاً ہمسائیں کو بہت حقوق ہیں، چاہے ہمسایہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حتیٰ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے اس قدر ہمسائے کی نصیحت اور وصیت فرمائی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید ہمسایہ میری ارث میں بھی شریک ہے، اس قدر جو ہے وہ۔ تو البتہ ہماری زندگی عزیزاً بہت دور ہو چکی ہے اس حوالے سے، ہمارے وہ شہروں کی اور گھروں کی ساخت اور بناوٹ وہ اسلامی وہ طور طریقوں سے دور ہے، اور اسی طرح ہمارا رہن سہن، اسی طرح ہمارا طرز زندگی۔ البتہ شہروں میں، دیہاتوں میں تو شاید یہ نہ ہو، شہروں میں جو ہے وہ رات 12 بجے وہ کوئی کام سے آتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے جو ہے وہ ہارن بجاتا ہے، پورے ہمسائے جو ہیں وہ اس سے اذیت میں ہیں۔ یا رات 12 بجے کوئی وہ پارک کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، رات 12 بجے پارک جانے کی تیاری کرتے ہیں اور شور شرابہ اور ہارن بجا رہے ہیں۔ اب یہ اذیت ہے، وہ ہمسایوں کو اذیت ہے کہ جو ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بندے خدا رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہ یا رسول اللہ ہمسایہ مجھے اذیت کرتا ہے، آپ نے
اسے فرمایا کہ صبر کرو، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ وہ اذیت سے باز نہیں آیا، تو آپ نے پھر فرمایا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، آپ نے پھر تیسری مرتبہ صبر کی تلقین کی۔ پھر چوتھی مرتبہ آیا، یا رسول اللہ قابل صبر نہیں ہے، اس کی اذیت میرے لیے قابل صبر نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں ایک نسخہ تمہیں دیتا ہوں، ایک طریقہ تمہیں یاد دلاتا ہوں، جو اس پہ عمل کرو کہ انشاءاللہ کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اذیت سے باز آ جائے گا۔ کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا جمعہ کے دن، معلوم ہے کہ رسول خدا کے دور میں جمعہ واجب عینی تھا، ہاں واجب عینی تھا، ہر شخص پر جمعہ واجب تھا، تو واجب عینی ہونے کی صورت میں تو فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے گھر کا پورا اثاثہ آپ نکال کر گلی میں رکھ دیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جب لوگ جمعے کے لیے آئیں گے، گزریں گے، پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا، تو بتانا کہ ہمسائے کی اذیت کی وجہ سے میں نے اثاثہ باہر نکالا ہے۔ اس نے یہی کیا، گھر کا اثاثہ گلی میں نکالا، اوپر بیٹھ گیا۔ اب جمعے کا ٹائم ہوا، لوگ آنا شروع ہوئے، تو ایک آیا کہ بھائی آپ ادھر کیوں اثاثہ کیوں رکھا ہے، سامان ادھر کیوں رکھا ہے؟ کیا کروں، ہمسائے کی اذیت کی وجہ سے، خدا لعنت کرے۔ دوسرا آتا ہے اور اس نے پھر پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ ہمسائے کی اذیت کی وجہ سے، خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ تیسرا، چوتھا، جب اس ہمسائے نے دیکھا کہ لوگوں کی میرے بارے میں ایک غلط نظریہ اور تصور جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، وہ آتا ہے اور اس ہمسائے کے اس کی خدمت میں اور اس کے ہاتھ باندھتا ہے کہ آپ اثاثہ اپنا گھر میں رکھیں اور آئندہ کے بعد میں تجھے اذیت نہیں کروں۔ رک گیا۔ افکار عمومی کے ذریعے، کہ جب عمومی افکار انسان کے بارے میں جب غلط ہونا شروع ہو جائیں تو بعض اوقات انسان کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ رسول خدا نے اسی سے استفادہ کیا، مومن کو اور ہمسائے کو اذیت نہ دی جائے۔ عزیزاً، اذیت کبھی نگاہ کے ذریعے ہوتی ہے، نگاہ کے ذریعے دیکھنے سے۔ کسی مومن کو بے اعتنائی کی نگاہ سے دیکھنا، چھوڑو، تھوڑا سے جو ہے وہ آنکھوں سے اور نگاہ سے جو ہے وہ آگے آواز منہ سے نہ بولے، نگاہ سے ایک تحقیر آمیز نگاہ، عزیزاً یہ جائز نہیں ہے۔ اب حدیث ملاحظہ کریں، رسول خدا سے حدیث، من نظر الی مؤمن نظرۃ یخیف بہا، کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی طرف تحقیر آمیز نگاہ کرے اور جس کے ذریعے اس کو خفیف کرے، اس کو سبک کرے، اس کو ہلکا کرے نگاہوں کے ذریعے، اخافہ اللہ تعالی یوم لا ذل الا ذلہ، قیامت کے دن خداوند عالم اس کی تحقیر کرے گا، اور ایسا دن کہ جس دن خدا کی اس ذل الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، خداوند عالم اس کی تحقیر کرے گا۔ جو مومن کو نگاہوں سے تحقیر کرے، جو ہے وہ آنکھوں سے، نگاہوں سے، جائز نہیں ہے ایک مومن کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھنا۔ دوسرا کہ مومن کو جو اندوہ ناک کرے، مومن کا دل توڑے، ہاں البتہ ناجائز بات پہ نہیں، جائز بات ہے، مومن کا دل توڑتا ہے۔ فرض کر، میں بطور مثال ایک مثال عرض کرتا ہوں، سادہ سی مثال، مومن محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اپنی احتیاج اور ضرورت کو پیش کرتا ہے، خوب آپ مدد نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن تحقیر نہ کریں، تحقیر نہ کریں۔ آپ مدد نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن تحقیر نہ کریں، دل نہ توڑیں اس کا، ایسی بات کہہ کر اس کا دل ٹوٹے، دل نہ توڑیں، ہاں اس کو وہ آرام سے، پیار سے، محبت سے اس کو آپ واپس لوٹا دیں، لیکن اس کا دل نہ توڑیں۔ کہ آپ حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، من احزن مؤمنا ثم آتاہ الدنیا لم یکن ذلک کفارتہ، فرمایا کہ جو مومن کو اندوہ ناک کرے، جو مومن کا دل دکھائے اور جو مومن کا دل توڑے، ثم آتاہ الدنیا، پھر اگر بعد میں پوری دنیا بھی اس کو دے دے، لم یکن ذالک کفارتہ، یہ اس دل توڑنے کا کفارہ نہیں بنے گا، اس کا کفارہ قرار نہیں پائے گا۔ ہاں مومن کا دل جو ہے وہ نہ توڑا جائے۔ اور عام طور پر جو ہے وہ بعض اوقات کہ وقت اب نہیں رہا، گزر گیا ہے، کہ مثلا جو ہے وہ بطور مثال جو ہے وہ رشتہ لینے کے لیے، رشتہ لینے دینے کے لیے، اور جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسا بلکہ پیش آتا ہے کہ ایک بچی
جو تحصیل کردہ ہے، پڑھی لکھی ہے، نجیب خاندان سے ہے، لیکن غریب ہے، غریب باپ کی بیٹی ہے، اس کی جو ہے وہ خاصگاری کے لیے جاتے ہیں اور ان کے گھر بار کو دیکھتے ہیں، نہ یہ ہمارے جو ہے وہ سطح کی نہیں ہے، یہ ہمارے سطح کے لوگ نہیں ہے، خوب ان کے گھر میں جو ہے وہ پتھر نہیں لگا، مثلا ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ پرانے انداز کا ہے، مثلا اس کا باپ جو ہے وہ مثلا وہ چھوٹی سی نوکری جو ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں، تحقیر نہ کریں، رشتہ نہیں لیتے نہ لیں، لیکن تحقیر نہ کریں، مومن کا دل نہ توڑیں۔ لہذا فرمایا کہ من احضن مؤمنا ثم آتاہ الدنیا لم یکن ذلک کفارتہ، تو خلاصہ کلام عزیزان کہ امام رضا کی یہ حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں فرمایا شاہ عبدالعظیم ہمارے شیعوں کو ایک تو ہمارا سلام پہنچاؤ، آپ سب کو سلام پہنچایا ہے امام رضا علیہ السلام نے، اور سلام کے بعد پھر وصیتیں اور حکم جو ہے وہ کچھ احکام آپ نے جاری کیے ہیں، اور ان میں سے اہم ترین جو آج ہم نے جس کو بیشتر بیان کیا اور عرض کیا ہے، وہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ وہ جدل و جدال نہ کریں، ایک دوسرے کو نہ توڑیں، ایک دوسرے کا تمسخر نہ کریں، اور ایک دوسرے کی وہ حد کی حرمت نہ کریں، اور فرمایا کہ جس نے ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے شیعوں میں سے اور ہمارے محبین میں سے وہ کسی کا تمسخر کیا اور کسی کی تحقیر کی یا کسی کا دل توڑا، فرمایا کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا خدا کے حضور عہد کرتا ہوں کہ اس کے لیے بد دعا کروں گا، اور دنیا میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور قیامت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم امام رضا کی ولادت کے موقع پر آپ کی ان نورانی کلمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق کے امام رضا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ ولایت امیر المومنین پہ فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔